الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے سعادت افروز لمحات میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر بھٹی میرج ہال میں ہم سب کو 17ویں سالانہ فہم دین کورس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. آج
ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے اٹل فیصلے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے مرکز پر نور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مزید محبت عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے نظریات اور ان کے روشن افکار کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، لوگوں میں تجھ سے اس تبلیغ اسلام پر کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خاندان اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت وہ عظیم تحفہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں امت مسلمہ پر یہ محبت لازم کی گئی، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زرعی اقوال میں اس محبت کو بار بار بیان کیا، اور اس کو مومن کے لیے ذریعہ نجات قرار دیا۔ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا واہل بیتی شجرۃ فی الجنہ اغصانها فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، میں اور میرے اہل بیت ہم جنتی درخت ہیں، اور ہماری ٹہنیاں پوری دنیا پہ پھیلی ہوئی ہیں، بس جس نے رب کی طرف راستہ اختیار کرنا ہو وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو قرب ایزدی کا باعث قرار دیا گیا، اور یہیں سے اس محبت کی صداقت کے معیار کو بھی بیان کر دیا گیا کہ وہی حب اہل بیت شرعی اور حقیقی ہو سکتی ہے کہ جس کے نتیجے میں محب اہل بیت عبادت گزار بننے والا ہے اور اللہ کا اطاعت گزار بندہ بننے والا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کی آل کو جو مرتبہ و مقام میسر ہے، اس کے پیش نظر امت مسلمہ پر اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو جو لازم کیا گیا، تو یہ محبت ان کی
ذوات کی محبت بھی ہے اور ان کی تعلیمات کی محبت بھی ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہی وہ مقدس طائفہ اور معطر جماعت ہیں کہ جنہوں نے اولین مخاطب ہونے کا شرف پایا، اور قرآن مجید برہان رشید کی آیات نے سب سے پہلے ان سے خطاب کیا، اور انہوں نے قرآنی خطاب کو پھر آگے دیگر امت تک پہنچایا۔ اس بنیاد پر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے افکار، آپ کے نظریات اور آپ کی تعلیمات امت مسلمہ کا ایک روشن نصاب ہے، اور کئی وجوہ سے اس نصاب کو ماحول میں پھیلانا ہم پہ لازم ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نسب کے لحاظ اور اپنے کسب کے لحاظ اتنا اونچا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں کہ ایک طرف ان کی نسبت نسبی طور پر امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو نسب میں ہے، اس سے بڑھ کر بھی اور کسی عظمت کا تصور کرنا مشکل ہے۔ اور دوسری طرف انہوں نے جس قدر قرآن و سنت کو سمجھا اور پھر قرآن و سنت کو سمجھنے کے بعد اس پہ جتنا عمل کیا، اگر اس جہت کو بھی دیکھا جائے تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا مرتبہ و مقام نہایت ہی ممتاز، روشن اور واضح نظر آتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی ان کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ وہ خاندان نبوت کے چراغ ہیں۔ ان کے گھر قرآن کا نزول ہوتا رہا اور ولایت کے زیر سایہ انہوں نے تربیت پائی ہے، اور پھر اپنی آنکھوں سے گرم سرد حالات کا خود مشاہدہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کربلائے معلیٰ میں خاندان نبوت کا بچا ہوا تبرک ہے۔ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی امانتوں کے امین ہیں، اور کربلا کی آخری رات کا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغاموں کے وارث ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا کہ کون سے لوگ ہیں جو اہل بیت کی محبت میں وفا کا کردار ادا کرنے والے ہیں، اور کون سے لوگ ہیں جو بلا کے اس کے بعد تلواریں لے کے مقابلے میں آنے والے ہیں۔ اس بنیاد پر بھی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے افکار ایک معیار کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ کربلا کے میدان میں جلتے خیموں کی رسیوں سے نکلتا دھواں بھی دیکھتے رہے، اور کربلا کے میدان میں بے وفاؤں، باغیوں اور سرکشوں کی
عداوت کی آگ بھی دیکھتے رہے اور کربلا کے میدان میں وفا والوں کی وفاؤں کا انداز بھی دیکھتے رہے۔ اس بنیاد پر آج کے حالات میں رافضیت اور خارجیت کے زہریلے جراثیم ختم کرنے کے لیے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے افکار کو ظاہر کرنا از حد لازم ہے، تاکہ دونوں طبقے جو اسلام کو نقصان پہنچانے کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں اسلام کی بہاروں کا پیغام جو ہے وہ عام کیا جائے۔ جن کے دل بغض آل بیت سے مریض ہیں ان کے لیے بھی شفا کا اہتمام کیا جائے، اور جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جھوٹی محبت کا لبادہ اوڑھ کر غازیان اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت کے بارے میں بغض حسد پھیلانے والے ہیں، ان کے شر کا بھی محاسبہ کیا جائے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کتنے اونچے پائے کے ولی ہیں اور کتنے اونچے پائے کے محقق ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیات جس وقت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتی ہیں، کشف المحجوب شریف میں حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالی نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو ذکر کرتے ہوئے جو القاب لکھے، اگر وہ القاب ایک انسان سنے اس کی محبت کو تسکین بھی ملتی ہے اور اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے خاندان نبوت کے اس پھول کو کتنی خوشبو عطا فرمائی تھی۔ حضرت داتا گنج بخش اجمیری کہتے ہیں، وارث نبوت و چراغ امت سید مظلوم و امام مرحوم زین عباد و شمل الاوتاد ابو الحسن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اکرم و عابد اہل زمانہ بود۔ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فیض کے وارث اور اس امت کے چراغ ہیں۔ آپ مظلوم سید ہیں اور مرحوم امام ہیں۔ آپ زین عبادت گزاروں کی زینت ہیں، رب کی بندگی کرنے والے لوگوں کا حسن ہے، اور آپ اوتاد کی بزم کی شمع ہیں۔ غوث قطب ابدال جہاں سے روشنی حاصل کرتے ہیں اس شمع کو حضرت امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ اور حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے آپ کی کنیت ابو الحسن ذکر کرتے ہوئے، جبکہ دیگر مقامات پر دوسری کنیت ابو الحسین بھی آپ کی موجود ہے، داتا صاحب کہتے ہیں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ۔ آپ کا پورا سلسلہ نسب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اکرم و عابد اہل زمانہ بود۔ اکرم بھی سپرلیٹو ڈگری ہے اور عابد بھی سپرلیٹو ڈگری، کہ اپنے زمانہ میں سب سے بڑی عزت والے تھے اور اپنے زمانہ میں سب سے بڑے پرہیزگار تھے، یعنی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، اور پھر تقوی کی بنیاد پر اللہ کے دربار میں اکرم اور زیادہ بہت بڑے مرتبے اور عزت والے تھے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو اپنے نظریات کا اظہار کرتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو آپ نے
آل حق کے لیے ایک تحفہ کے طور پر بیان کیا۔ یاد رکھنا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ دو صاحبزادوں کا نام علی ہے، ایک انہیں علی اکبر کہا جاتا ہے اور دوسرے جو ہے ان کو علی اصغر کہا جاتا ہے، بڑے علی چھوٹے علی۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق امام ذہبی نے جو حضرت امام زین العابدین کے حالات سیر اعلام نبلا میں لکھے ہیں تو انہوں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی اصغر بتایا اور کہا ان کے بڑے بھائی جو علی اکبر تھے وہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تھے، اور یہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 23 سال تھی۔ اور ذہبی کی روایت کے مطابق بیمار ہونے کی وجہ سے آپ اس وقت کربلا میں تو موجود تھے مگر کربلا کی جنگ میں بیماری کی وجہ سے شریک نہ ہوئے۔ جہاں میدان کربلا میں آپ نے آرام کیا، مجھے یہ سعادت ہے کہ میں نے وہ تمام خیموں کی جگہ کی زیارت کی ہے اور بار بار اس مقام پر کربلا میں محرم اور محرم کے علاوہ حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ اہل بیت اطہار کی امانتوں کے امین، اور کربلا میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر اتنے مصائب آئے، مشکلات آئی، اور انہوں نے اپنے صبر و استقامت سے یہ ظاہر کیا کہ چاروں طرف سے کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول پھر بھی کھلا ہوا ہے عجب خوش مزاج ہے، وہ انداز حضرت امام زین العابدین کا ہے کہ جنہوں نے ہر مصیبت اپنی آنکھ سے دیکھی ہے اور پھر بھی اپنے رب سے شکوہ نہیں کیا اور شکایت نہیں کی، اور اسلام کے روشن نظریات پر قائم رہتے ہوئے کربلا کے اتنے بڑے واقعہ کے بعد راہ حق پر اور جادہ مستقیم پر قائم رہتے ہوئے انہوں نے قرآن و سنت کا پیغام دنیا میں ہر طرف پھیلانے کا بھرپور کردار ادا کیا۔ آپ نے شروع ہی سے وہ لوگ جو جعلی محبت اور جھوٹی عقیدت کے ذریعے سے اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اپنی محبت کو، اپنی بدعقیدگی اور بدکرداری چھپانے کے لیے آڑ بنانے والے تھے، آپ نے ان کو مواخذہ کیا، اور اس سلسلہ میں آپ کے الفاظ واضح طور پر ذہبی نے لکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا یا اہل العراق احبونا بحب الاسلام ولا تحبونا بحب الاسنام، اے عراق کے لوگوں ہم سے اسلام والی محبت کیا کرو، ہم سے اسنام والی محبت نہ کرو۔ عراق کا وہ خاص علاقہ کہ جہاں کے لوگوں نے حب اہل بیت کو اپنا شعار بنا کر ایک اپنا مستقل فرقہ کھڑا کیا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم جو وطیرہ اختیار کیے ہوئے ہو، نام تم محبت کا استعمال کرتے حب اہل بیت کا، لیکن تمہاری محبت جو ہے وہ اسلامی محبت نہیں، اس سے بتوں والی محبت کی بدبو آتی ہے۔ احبونا باہل الاسلام ولا تحبونا باہل الاسنام، اسلام والی محبت جو ہے وہ ہم سے کرو، ولا تحبونا حب الاسنام، بتوں والی محبت جو ہے وہ ہم سے نہ کرو۔ آپ نے اس میں ان کو جھنجھوڑا کہ حب اہل بیت میں مستقیم وہی ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کا علم بردار، اور جو قرآن و سنت کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کے اس پر حب اہل بیت کی چادر پھیلا کے اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے، تو کہا امام زین العابدین اس کی یہ دھاندلی نہیں چلنے دیں گے، ہم صرف اس محبت کو قبول کریں گے، اسے اپنا محب صادق کہیں گے کہ جو وہ محبت کرتا ہے جو محبت قرآن و سنت میں بتائی گئی ہے، اور جس محبت کو قرآن و سنت میں امت پر لازم کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جس وقت
مختار سقفی نے تحریک چلائی اور اس نے اپنے آپ کو محب اہل بیت قرار دے کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ اور قصاص لینے کی تحریک چلا کر اپنی باطن سوچ اور رافضیت کو دوام دینا چاہا۔ اب بظاہر اس نے بڑا ایک پاپولر نعرہ لگایا کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے نکلا ہوں اور ہم محب اہل بیت ہیں اور ہم اس ظلم کا بدلہ لیں گے۔ جس وقت اس نے اپنی پوری تحریک منظم کی تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کی دہلیز پر کھڑے ہو کر آپ اس شخص کا رد کر رہے تھے، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی مقام پر بھی اپنا اظہار خیال کر سکتے تھے، مگر آپ نے وہ فکری پریس کانفرنس کعبۃ اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر حضرت امام زین العابدین نے یہ باتیں کی، مجمع عام کو بتایا کہ جو بھی حب اہل بیت کا نعرہ لگائے اس کے ساتھ شامل مت ہو جاؤ، یہ دیکھو کہ اہل بیت سے اس کی محبت قرآن و سنت سے مصدقہ ہے یا اپنے جھوٹ کو محبت اہل بیت کے خلاف میں لپیٹنا چاہتا ہے۔ مجھ سے بڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون سے محبت کس کی ہو سکتی ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان سے پالیسی کو واضح کرتے ہوئے ان زہریلے حالات کے اندر یہ بیان کعبے کے دروازے میں کھڑے ہو کر یہ دیا، فرمانے لگے لعن المختار، مختار سقفی پہ لعنت کی کہ یہ لعنتی انسان ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون پر اپنی سیاست چمکا رہا ہے اور آپ کے محبت کا لبادہ اوڑھ کر یہ اہل بیت کی دشمنی کر رہا ہے۔ جس پر فقیل لہ طلعنہ وانما ذبح فیکم، جب وہ اسی تحریک میں بالآخر مارا گیا تو آپ نے پھر بھی اس پر لعنت کی۔ کعبے کی دہلیز پر کھڑے ہو کے لعنت کر رہے تھے مختار سقفی پر، تو کسی نے پوچھا وہ تو تمہارے لیے شہید ہوا تھا اور اہل بیت کی ناموس کی خاطر اس نے جان دی تھی اور اس نے تحریک چلائی کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینا چاہتا ہوں اور تم اس پہ لعنت کر رہے ہو۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انہ کان یکذب علی اللہ وعلی رسولہ، میں اس پہ کیوں لعنت نہ کروں، وہ رب کے دربار کا بھی جھوٹا ہے اور نبی علیہ السلام کے دربار کا بھی دھتکارا ہوا ہے۔ اس کو قرآن و سنت کی حمایت حاصل نہیں، اس نے محبت کا نعرہ لگایا مگر اس کی حب اہل بیت مسترد ہے، ٹھکرا دی گئی ہے، رب نے بھی قبول نہیں کی اور نبی علیہ السلام نے بھی قبول نہیں کی۔ ہم اہل بیت اطہار اس محبت کو اپنے دربار میں تحسین سے بیان کریں گے کہ جس حب اہل بیت کی تصدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہونے والی ہے۔ یہ نہیں کہ جو اٹھے اپنے جعلی نظریات کے اوپر یہ چادر ڈال کے اور جو دھندا کرتا پھر حب اہل بیت کے نیچے، فرمایا ایسی دھاندلی ہم نہیں چلنے دیں گے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رافضیت کے فتنے کے آغاز کے وقت کعبۃ اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے افکار کا اظہار کرتے ہوئے اپنی جو قوت فیصلہ تھی اور جو تدبر اور جو فراست کا انداز تھا اس سے یہ واضح کیا کہ میں کربلا کا بچا ہوا اہل بیت اطہار کا حوالہ ہوں، مجھے کوئی فریب نہیں دے سکتا اور میری آنکھوں میں کوئی دھول نہیں جھونک سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ حقیقی محبت کہاں ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے ہماری محبت کو کہاں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس بنیاد پر سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ فیصلے جو اسی موضوع میں آئندہ میں بیان کرنے والا ہوں ان کو خاص پس منظر میں آپ نے دیکھنا ہے، اور اس کے لحاظ سے آج کے دور میں جو حب اہل بیت یا حب اصحاب کے نام پر فتنے اس امت میں پیدا کیے جا رہے ہیں ان کی اس وقت مواخذہ کی ضرورت ہے تاکہ وہی راہ حق جس کو اہل سنت سے تعبیر کیا گیا، جس رستے پہ چلتے ہوئے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کردار ادا کیا، یہ وہی راستہ ان کے پاس ان کے ابا جی کا راستہ دیا ہوا تھا جس کو اہل سنت و جماعت کی عقیدہ سے منسوب کیا جاتا ہے اور اس حقیقت سے بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ
مادرزاد ولی بھی ہیں، خدا رسیدہ انسان بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، اس امت کے بہت بڑے رہنما ہیں۔ یہ ساری حیثیتیں کہ ان کو کیا کچھ نہ بھٹی میں ملا ہوگا اور ان کو کیا کچھ نہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ میں ملا ہوگا، یعنی بالواسطہ جو ان تک نسبت پہنچی اپنی عظیم نانی جان کی، اور پھر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے وہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ان کی دادی جان ہے، اور ان کو اس لحاظ سے ہماری نسبت میسر ہے، پھر بھی انہوں نے علم و حکمت کے حصول کے لیے اتنا سفر کیا، اس انداز میں پڑھا، اس انداز میں کوشش کی، صحابہ کی شاگردگی اختیار کی، اور ان کے پاس جا کر انہوں نے اتنے علوم و فنون حاصل کیے کہ حضرت اسلم جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، حضرت اسلم بہت بڑے متبحر عالم دین تھے، سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شاگردی اختیار کی، بلکہ اس کے بعد حضرت زید بن اسلم جو حضرت اسلم کے صاحبزادے تھے، ان کے پاس حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کا انداز اس قدر ہے کہ کسی نے یہ کہا انت سید الناس، کہ تم تو ہو لوگوں کے سردار۔ زین العابدین اپنا مرتبہ بھی دیکھو، لوگوں کے سردار ہو اور ایک غلام کے بیٹے کے پاس تم پڑھنے چلے جاتے ہو، تو تم اپنی حیثیت بھی دیکھو، کتنے بڑے صاحبزادے ہو، اور تم کس کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہو؟ اسلم ایک غلام ہے، اور پھر اسلم کا بیٹا زید، تم نے انہیں اپنا استاد مانا ہوا ہے، اور ان کے پاس جا کر تم قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرتے ہو، تاتی تم جاتے ہو اور وہاں جا کے پڑھتے ہو، تتخطا مجمع لگا ہوتا ہے، بیچ سے گزر کے اور تم کہیں بھی نہیں بیٹھتے، جا کے زید بن اسلم کے پاس بیٹھ جاتے ہو۔ تو حضرت امام زین العابدین سے جب کہا گیا تجلس محاذل اب، اس غلام کے پاس تم کیا لیتے ہو؟ اب دیکھو کتنی شستہ سوچ ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ان باتوں سے عصبیت پھیلائی جاتی ہے، ان باتوں سے تعصب پھیلایا جاتا ہے، اور میں معذرت خواہ ہوں، آج یعنی کسی پیر کے بیٹے کے لیے پڑھنا اس واسطے مشکل سے مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اگر کسی متبحر عالم دین کی شاگردی اختیار کریں گے تو مرید کہیں گے کہ تم تو پیر زادے ہو، اور ایک عام جو کسی سید کا بیٹا نہیں تم اس کی مجلس میں جا کے پڑھنے کے لیے اپنے زانو طے کر کے بیٹھ جاتے ہو۔ یہ آفتے ہیں جس کی بنیاد پر آج بڑی بڑی گدیوں کے جو سجادہ نشین ہیں ان کے بیٹے جاہل رہ جاتے ہیں، اور اسی بنیاد پر بڑے بڑے علماء کے بیٹے آگے جاہل رہ جاتے ہیں کہ تم اتنے بڑے عالم کے بیٹے ہو اور تم فلاں کے پاس پڑھنے جا رہے ہو۔ جب یہ بات حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی گئی، کون ہوگا ان سے بڑا صاحبزادہ، اور کون ہوگا ان سے بڑا پیر زادہ، اور کون ہوگا ان سے بڑا شیخ زادہ؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کچھ لوگوں نے کہا کہ تم اپنا مقام دیکھو، ایک غلام کی مجلس میں جا کے بیٹھنا شروع کر دیتے ہو اور وہاں پہ پڑھتے ہو، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا العلم یبتغى ویؤتى وَيُطْلَبُ مِنْ حَيْثُ كَانَ، فرمایا یہ شان اس عبد کی نہیں، اس غلام کی نہیں کہ جس کے پاس میں جاتا ہوں، یہ شان میرے نانا جی کے دیے ہوئے علم کی ہے۔ العلم یبتغى، علم ڈھونڈا جاتا ہے، وَيُؤْتَى، علم کے پاس جایا جاتا، علم کو اپنے پاس نہیں بلایا جاتا، علم کے پاس حاضری دی جاتی ہے۔ کہا جس سینے میں ہو پھر اس سینے کا احترام ہوتا ہے۔ میں سب سے بڑا صاحبزادہ ہوں اس زمانے کا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے استاد مجھے ٹیوشن پڑھانے گھر آئے، میں ان کے پاس جا کے پڑھتا ہوں، اگرچہ وہ ایک غلام کے بیٹے ہیں اور میں ایک امام کا بیٹا ہوں، مگر میں ان کے پاس جاتا ہوں، ان کے پاس پڑھتا ہوں۔ میں نے قیامت تک کے لوگوں کو تعلیم دینی ہے، اور ان پر میں نے بات واضح کرنی ہے کہ جس کا منصب اسے پڑھنے سے روکے وہ شخص جو ہے وہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو اپنے منصب کی بنیاد پر کسی سے پڑھنے میں جھجک محسوس کرے وہ اپنی حیثیت کھو بیٹھتا ہے۔ فرمایا علم کی شان ہے یبتغى ویؤتى، اس کی وجہ سے سفر کیا جاتا ہے
اس کی بنیاد پہ حاضری دی جاتی ہے اور اس علم کے حصول کے لیے جانا پڑتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں جا کے علم کی عظمت کو سلام کر کے قیامت تک کے لیے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا کہ مجھ سے تم نے اسلام والا پیار کرنا ہے، اسلام والا پیار نہیں کرنا۔ اسلام والا پیار یہ ہے کہ جو حسینی ہو، جو حسنی ہو، اپنی محبت میں اپنے آپ کو حسینی کہلائے کہ میں ان سے تعلق رکھتا ہوں، میرا ان سے پیار ہے، میں اہل بیت کا منگتا ہوں اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سے میرا پیار ہے۔ تو فرمایا پھر اس کو اہل بیت کے مشن سے بھی پیار ہونا چاہیے، اہل بیت کے انداز سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ اہل بیت کی محبت کا نام، اہل بیت کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ دھوئیں کا مچ لگا کے بھنگوں کے گھوٹے کر کے پھر اس کو کہا جائے کہ یہ ہے خلاصہ حب اہل بیت کا، نہیں۔ امام زین العابدین نے کہا میرا دیوانہ وہ ہوگا، اہل بیت کا منگتا وہ ہوگا، اہل بیت سے پیار اس کا ہوگا کہ جو اسی رستے پہ چلے گا جس پر میں چل کے جا کے قرآن پڑھتا ہوں، سنت پڑھتا ہوں، دین کا علم حاصل کرتا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے اہل بیت کی محبت کسی بانج پن کا نام نہیں، اہل بیت کی محبت وہ زرخیزی ہے کہ جس کی بنیاد پر کہیں داتا صاحب جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور کہیں خواجہ صاحب جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اگر جس کو کچھ لوگوں نے دوسری طرف حب اہل بیت کا نام دیا، وہاں تو کوئی پیداوار ہی نہیں ہے۔ وہ کتنی صدیوں کی ان کی جھوٹی محبت وہ دکھائیں، کوئی مجتہد، کوئی مفکر، کوئی محدث، کوئی ولی، اگر وہ سارے چہرے نظر آئیں گے تو وہ اس محبت میں جس کو اہل سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح طور پر اپنے فرمودات میں ان چیزوں کو اجاگر کیا اور چلتے چلتے اس نے واضح نظریات اس امت کو عطا کیے۔ انہیں پتا تھا کہ عام کوئی خطیب بولے گا لوگ اس کی بات پہ کان نہیں دھریں گے، لیکن جب علی کے پوتے کی بات ہوگی تو وہ بات ضرور سنی جائے گی۔ عام کوئی اپنا فتویٰ دے گا، اس کی اور حیثیت ہوگی، لیکن اگر کربلا کے بچے ہوئے حوالے کا پیغام ہوگا تو اس کی اور حیثیت ہوگی۔ اس بنیاد پر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے وثوق کے ساتھ یہ چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کی، اور جہاں بھی انہیں محسوس ہوا کہ کچھ لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کلیت والی پالیسی اختیار نہیں کی کہ جو کوئی کہتا ہے کہتا پھرے، ہمارا مرید تو ہے نا جیسا بھی ہو، ایسا نہیں کہا۔ آپ نے فوراً ٹوکا اس انسان کو کہ جس نے کوئی معمولی سا وام بھی گفتگو میں صحابہ کے خلاف پایا گیا، آپ نے اس کی سرزنش کی، اس کو جھنجھوڑا اور کہا آج کے بعد اگر دل صحیح ہے تو میرے پاس آ سکتے ہو، ورنہ زین العابدین تمہیں اپنے آستانے کی حاضری نہیں دینے دے گا۔ اس سلسلہ میں یہ میرے پاس رافضیوں کی کتاب کشف الغمہ جو ان کے ایک مجتہد کی لکھی ہوئی، اربل عراق کا علاقہ ہے جہاں سے اس کا تعلق ہے، اور اس میں جو انہوں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریات اور فیصلے لکھے ہیں، کچھ اس سے بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مصنف کا نام ابو الحسن علی بن عیسیٰ بن ابی الفتح اربلی، جو رافضی کیمپ کا بہت بڑا ایک سکالر قرار پاتا ہے ان کی پرانی تاریخ کے لحاظ سے۔ اس میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں انہوں نے لکھا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو اہل عراق کا وفد آ گیا، کیونکہ یہ فتنہ ابتدائی طور پر وہاں سے چلا، حب اہل بیت کا نعرہ لگا کر انہوں نے اپنے وہ یہودی نظریات ابن سبا کے ذریعے سے پہنچے تھے، آگے ان کو پھیلانا شروع کر دیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف میں آپ کے پاس وفد پہنچا اور آ کر انہوں نے اپنی گفتگو شروع کر دی۔ فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان، خلفائے ثلاثہ پر تنقید شروع کر دی دبے دبے لفظوں میں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کے بارے میں وہ عراق سے جو وفد پہنچا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انہوں نے تنقید کا انداز اختیار کر لیا، اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ جب ہم کچھ کہیں گے امام آگے بہت بات
قبول کریں گے اور پھر اپنی طرف سے بھی کچھ بولیں گے. وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے تھے، مگر انہیں پتہ نہیں تھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا کتنے روشن افکار کا مالک ہے. جب انہوں نے ایسی باتیں کی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بڑے انداز سے سمجھایا اور حقیقت کو واضح کر دی. آپ نے ان سے فرمایا الا تخبرونی انتم، تم مجھے ایک بات کا تو جواب دو. تم تنقید تو کر رہے ہو، مجھے ایک بات کا جواب دو. تو انہوں نے پوچھا کون سی بات؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ حشر کو سامنے رکھا اور کچھ آیات کے بارے میں ان سے پوچھا. قرآن مجید برہان رشید کی سورہ حشر 28واں پارہ، اس سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے سوال کیے. اب دیکھنا کتنے وزنی دلائل ہیں امام زین العابدین کے اور کتنا مضبوط استدلال ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فرمانے لگے قرآن مجید برہان رشید میں اللہ کا فرمان ہے للفقراء المہاجرین کہ رب ذوالجلال نے جو فقراء ہیں اور مہاجر ہیں ان کے لیے انعام کا اعلان کیا. وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہے الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ مہاجر جنہیں نکال دیا گیا من دیارہم اپنے گھروں سے، واموالہم اپنی جائیدادوں سے، مال سے نکالے گئے. جب نکلے تو ان کا نظریہ کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ مہاجر جو گھروں سے نکالے گئے تو انہیں تلاش تھی رب کے فضل کی اور تلاش تھی انہیں اللہ کی رضا کی. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ان مہاجرین نے رب کی بھی مدد کی اور رب کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مدد کی. اللہ سٹیمپ لگاتا ہے ان کے ایمان پر. خالق کائنات فرماتا اولئک ھم الصادقون، یہ جتنے لوگ جو مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچے، اللہ فرماتا ہے اے ٹو زیڈ سارے ہی سچے ہیں. اب شان دیکھو، آج پراپوگنڈے کا دور ہے. کچھ بے لگام ذاکر گھڑی ہوئی باتیں بیان کرتے ہیں اور تم ان کی مجلسوں میں چلے جاتے ہو، اور کچھ نام نہاد مفکر مجلسوں میں لے جانے کے لیے جال کا کردار ادا کر رہے ہیں. ان کا نام لے کے رافضی کہ وہ تمہارا مولوی ہے، وہ جب ہماری مجلسیں پڑھتا ہے تو تم سنتے کیوں نہیں؟ تم بھی آیا کرو. وہاں پر کفریات بکے جاتے ہیں، قرآن و سنت کے مضمون سے بغاوت کی جاتی ہے اور اسے حب اہل بیت کا نام دیا جاتا ہے. اس سازش کے ساتھ اہل سنت کو اجاڑا جا رہا ہے. یاد رکھنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ کیا ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کیا ہے اور آپ کی پالیسی کیا ہے. آپ کے پاس آ کر جب اس فرقے کے کچھ لوگوں نے خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ نازیبا جملے بولے، آپ نے ان سے پوچھا مجھے اس بات کا جواب دو کہ سورہ حشر کی یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے انتم، یہ کہیں تمہارے حق میں نازل ہوئی ہے؟ رب نے تمہیں کہا ہے اولئک ھم الصادقون؟ رب نے کیا تمہیں کہا ہے جب تغون فضلا من اللہ ورضوانا کہ تم گھروں سے نکلے ہو فضل الہی تلاش کرنے کے لیے؟ تم گھروں سے نکلے ہو رب رسول کی مدد کرنے کے لیے؟ کیا یہ تمہیں کہا گیا؟ تو یہ میرے پاس انہی کے گھر کی کتاب موجود ہے. جس وقت پوچھا گیا اس وفد سے کیا تم ہو کہ جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ تو قالوا لا، انہوں نے کہا یہ ہمارے بارے میں نہیں ہوئی. کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ تو بعد کی پیداوار تھے، آیت پہلے اتر چکی تھی. اور اتری کس کے لیے ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کے مہاجر صحابہ کے لیے
جو گھر چھوڑ کے نکلے ہیں اور مدینہ شریف پہنچے ہیں، یہ محتاج نہیں دوڑوں سے ان کی شان بیان کی جائے، یہ محتاج نہیں بے لگام ذاکروں کی زبانوں کے، یہ محتاج نہیں خطیبوں کے خطبوں کے، ان کی شان تو رب کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ کتنی پکی بات، کتنا پختہ عقیدہ رب ذوالجلال نے گارنٹی دی ہے۔ آج وہ طبقہ معاذ اللہ صحابہ کے خلاف بغاوتوں کے زہر گھولتے ہوئے کوئی کہتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں لالچ کے لیے گھر چھوڑا، فلاں شخص ساری زندگی دین کے لیے نکلے ہی نہیں، فلاں شخص نے تو کوئی جہاد ہی نہیں کیا، تو ہم کہتے ہیں ہم تمہارے بکواس سنیں یا رب کا فرمان سنیں؟ خالق کائنات جب گارنٹی دیتا ہے، اس سے پڑھ کے اس جیسا بھی علم کیسے ہو سکتا ہے کسی کو؟ وہ جانتا ہے کہ جو نکلے تھے تو دلوں میں خیال کیا تھا، وہ جانتا ہے جو گھر چھوڑے تھے تو ان کا جذبہ کیا تھا، اسے پتا ہے کہ انہوں نے دین کا کتنا کرم کیا، اسے پتا ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اس کا قرآن تو اعلان کرتا ہے، فرماتا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ مکہ شریف چھوڑ کے جو مدینہ شریف گئے ہیں، ان میں ایک بھی دنیا کا لالچی نہیں تھا، ان میں ایک بھی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں نکلا، ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی دنیاوی مفاد ہو ہجرت کے اندر۔ اللہ گارنٹی دے رہا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سارے کے سارے فضل الہی کی خاطر نکلے ہیں، سارے کے سارے رب کی رضا کی خاطر نکلے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ان میں سے کوئی بھی بزدل نہیں، ان میں سے کوئی بھی وقت آنے پر چھپنے والا نہیں، ان میں سے کوئی بھی اپنی جان بچانے کے لیے اسلام سے بھاگنے والا نہیں۔ کیا فرمایا؟ ینصرون اللہ ورسولہ، یہ سارے وہ ہیں کہ جنہوں نے رب کی بھی مدد کی ہے، رب کے نبی کی بھی مدد کی ہے۔ اب ینصرون اللہ ورسولہ، اللہ کے دین کی مدد، اسے اللہ کی مدد سے تعبیر کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا واضح طور پر ذکر آیا تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ مہاجر صحابہ جنہوں نے ہجرت کیا، سب سے پہلے قرآن تو ان کے بارے میں اترا، باقی کوئی مہاجر بنے گا تو وہ بعد میں اس آیت میں ضمن میں آئے گا، لیکن جنہیں سامنے رکھ کے رب نے قرآن نازل کیا وہ ہے حضرت صدیق اکبر، وہ ہے حضرت فاروق اعظم، وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہے یہ صحابہ جنہوں نے ہجرت کی، مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کا حال نص قطعی میں بیان کر دیا کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ وہ لالچ کے لیے نکلے تو منکر قرآن ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ نکلے ہیں تو کس کے لیے نکلے ہیں؟ دین کی محبت میں، رب کی محبت میں، رب کے نبی علیہ السلام کی محبت میں۔ اور پھر رب کہتا ہے یہ کوئی بھی ان میں سے بزدل نہیں، سارے ڈنکے کی چوٹ پر قربانیاں پیش کرنے والے ہیں۔ رب نے ان کو کہا کہ یہ میرے ناصر ہیں، میرے دین کے مددگار ہیں۔ بزدل بندے کو کوئی بندہ مددگار نہیں مانتا، رب کیسے مددگار مانے گا؟ تو رب ذوالجلال نے کہا یہ سارے مددگار ہیں اللہ کے دین کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور پھر فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ وہ ہیں جن کے دل کی صداقت پر اللہ مہر لگا رہا ہے، یہ سچے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی جھوٹا نہیں ہے، یہ صداقتوں والے لوگ ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے آیت پڑھی، ان سے پوچھا کہ عراق سے آ کے تم اپنے آپ کو محب اہل بیت ثابت کرنا چاہتے ہو اور خلفائے ثلاثہ پر تنقید کر کے تم اپنے آپ کو ہمارا ووٹر قرار دے رہے ہو؟ فرمایا تمہاری بھول ہے، امام زین العابدین کا ووٹر وہ نہیں ہو سکتا جو بغض صدیق میں مارا ہوا ہو، میرا ووٹر وہی ہوگا جو میرے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیڈروں کا احترام کرنے والا ہوگا۔ پہلی آیت پڑھی، بتاؤ تمہارے بارے میں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے بارے میں نہیں۔ آپ نے فرمایا چلو دوسری آیت کے بارے میں مجھے بتاؤ، اسی سورہ حشر میں جو دوسری آیت جو انصار کے بارے میں۔ اب صحابہ کی دو ہی قسمیں ہیں، کچھ مہاجر ہیں کچھ انصار۔ کہنے لگے اللہ کا فرمان ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، وہ لوگ جنہوں نے دار کو اپنا گھر بنایا اور جنہوں نے ایمان کو اپنا گھر بنایا، کب؟ من قبلہم، ان مہاجرین سے پہلے۔ دار بھی مدینہ شریف کا نام ہے اور ایمان بھی مدینہ شریف کا نام ہے، یاد رکھنا مدینہ شریف کے 99 نام،
جذب القلوب الی دیار المحبوب میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے وہ سارے نام لکھے اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہیں. ان ناموں میں سے قرآن مجید میں جو مدینہ شریف کا نام ہے، ایک نام ہے دار، جس کا عام مطلب ہوتا ہے گھر، لیکن مدینہ شریف کو مطلقاً گھر کہا جاتا ہے کہ عاشق دنیا میں جہاں بھی رہتا ہو اس کا گھر مدینہ شریف ہے. والایمان، ہم اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن کیا شان ہے مدینہ شریف کی. اللہ نے مدینہ کو ہی ایمان کہہ دیا ہے. والذین تبوؤا الدار والایمان، وہ لوگ جو رہائشی تھے دار کے اور رہائشی تھے ایمان کے. ایمان ان کا شہر ہے اور وہ اس ایمان کے شہر میں رہتے ہیں. کب؟ من قبلہم، ان مہاجرین سے پہلے. یہ تو ہجرت کر کے گئے، وہ پہلے رہ رہے تھے. ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، جو گھر چھوڑ کے ان کے پاس پہنچے ہیں وہ مدینہ شریف کی انصار دل سے ان سے پیار کرتے ہیں. یحبون من ہاجر الیہم، محبت بھی دل کی کیفیت ہے اور یہ بتا وہی سکتا ہے جو دلوں کا خالق ہے. تو رب ذوالجلال کلیئرنس دے رہا ہے انصار کی طرف کہ جب اتنے مہاجر ہجرت کر کے پہنچے تو ان کے دلوں میں یہ نہیں تھا کہ ہمارا تو پہلے گزارا نہیں ہو رہا، اوپر سے یہ آبادی بھی آ گئی ہے، اب ہم کیسے بچیں گے. فرمانی ان سے اتنی محبت کر رہے تھے مہاجرین سے انصار. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور جو انہیں دیا گیا تھا وہ انصار اپنے طور پر اس کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہے. یعنی وہ سمجھتے تھے ان چیزوں کی، باغوں کی، زمینوں کی، گھروں کی ہمیں کیا ضرورت ہے جب ہمیں سرکار کے غلام میسر آ جائیں. انصار کہتے ہیں ہمیں مہاجرین کے ساتھ رہنے کا شرف مل گیا ہے اور سرکار جب تشریف لے آئے ہیں تو سرکار کے قدموں سے جو برکت ملی ہے، اگر ہمیں گھر چھوڑنے بھی پڑے تو کوئی بات نہیں ہے. اپنے گھر بھی مہاجرین کو دے دیں گے، اپنے باغ بھی دے دیں گے، باقاعدہ حصہ دے دیں گے. یہاں تک آ گیا کہ صحابہ نے کہا جس وقت مواقعات طے ہو گئی کہ میرے مہاجر بھائی میری 2 بیویاں ہیں، تو جس کو چاہتا ہے میں طلاق دیتا ہوں اور اس کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا ہوں. یہاں تک ان لوگوں نے مہاجرین کو ویلکم کہا، ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا. یہ فرش پہ یہ باتیں کر رہے تھے، اللہ نے عرش سے تصدیق نازل فرما دی ہے. فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ انصار اتنے عظیم لوگ ہیں کہ یہ اپنی ضرورت نہیں دیکھتے، اپنے مہاجر بھائیوں کی ضرورت کو دیکھتے. خود ضرورت ہو اپنے آپ کو تو اپنی ضرورت پس پشت ڈالتے ہیں. کہتے کوئی نہیں، اپنی بات کا کوئی مسئلہ نہیں، اپنا کوئی معاملہ نہیں، مہاجر بھائی بھوکا نہیں سونا چاہیے. رب ذوالجلال نے ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو یوں لالچ سے پاک وجود ہو، جو بچایا گیا ہے اپنے نفس کے لالچ سے کہ اس کی روح اتنی پاکیزہ ہے، اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی پارٹی ہے جن کو رب نے کامیابی کی سند عطا فرما دی ہے. اب اس مقام پر یہ دوسری آیت ہے جس کا مضمون میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اس میں صحابہ کی کیا شان بیان کی گئی. جو انصار صحابہ ان کی بھی رب ذوالجلال نے پوری گارنٹی دی کہ ان کا دل کیا ہے، ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، اور سب کچھ بیان کرنے کے بعد رزلٹ بیان کیا. پہلوں کا رزلٹ کیا تھا؟ اولئک هم الصادقون. دوسروں کا رزلٹ کیا تھا؟ فاولئک هم المفلحون. کیا شان ہے میرے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھنے والوں کی. رب کا قرآن ان کے یوں قصیدے پڑھتا ہے، کہیں اولئک هم الصادقون کہتا ہے، کہیں فاولئک هم المفلحون کہتا ہے کہ یہ سچے بھی ہیں، یہ جنت والے ہیں، یہ کامیابی پانے والے ہیں، یہ زندگی کامیاب گزارنے والے ہیں. جس وقت یہ آیت کریمہ اگر اس کا پس منظر دیکھا جائے تو وہ خاص موقع تھا کہ جب ایک مہمان آ گیا، میرے نبی علیہ السلام نے کہا کون ہے جسے گھر لے جائے گا؟ انصاری اپنے گھر لے گئے اور گھر گئے تو بیوی نے بتایا کہ گھر تو ہمارے لیے بھی کچھ نہیں، صرف بچوں کے لیے ہے. تو کہنے لگے نبے بھی سبیان کہ چلو بچوں کے لیے تو ہے نا، تم بچوں کو سلا دو، ہم خود بھوکے رہیں گے، بچے بھی بھوکے رہیں گے، مگر محبوب کے مہمان کو ضرور کھلائیں گے. اور کہا جس وقت میں مہمان کو
ले आऊंगा, मैं खाना सामने रखूंगा, तुमने उठ के चिराग की तरफ जाना है। एक ही कमरा है, उसी में मेहमान है, उसी में घर वाले हैं। मैं जिस वक्त खाना रख दूंगा तुम चिराग के पास जाओगी, उसको कसदन फूंक नहीं मारनी कि मेहमान को पता चले कि जानबूझ के चिराग बुझाया जा रहा है। तुमने यूं खड़े होना है कि जैसे सही करना चाहती हो, और इसी दौरान छुप के फूंक मार दे रही है। जब चिराग बुझ जाएगा, हम खाली बर्तन रखेंगे, खाली बर्तन उठाएंगे, आवाज पैदा होगी, मेहमान समझेगा मैं भी खा रहा हूं, घर वाले भी खा रहे हैं। रात का सन्नाटा था। अल्लाह के अजीम बंदे जो दिल से मुखलिस है दीन के साथ, अपने मेहमान का पेट भी, उसको भी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, उसके ख्याल की भी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। कहीं मेहमान शर्मिंदगी महसूस ना करे कि मैं तो खा रहा हूं, ये भूखे बैठे हैं। रात गुजर गई। सुबह जिस वक्त ये पहुंचे मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख ऐसी है जो देखते हैं कि मेरे सहाबा के घरों में क्या कुछ हो रहा है। फरमाया इन्नल्लाह दाहिका अलैकुम तीलता लैलतिन, मेरे मेहमान की खिदमत करने वालों, तुम मियां बीवी को देख के मेरा रब सारी रात ही मुस्कुराता रहा है। दाहिका के लफ्ज बोले, अरे मुराद मुस्कुराहट से मेहरबान होना है। इतना रब तुझ पे मेहरबान हुआ, इतना राजी हुआ कि तुमने कैसे अपने आप को भी भूखा रखा, अपनी औलाद को भी भूखा रखा, ईसार का तुमने हक अदा कर दिया। उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई थी जो मैंने आपके सामने पढ़ी, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन उन इराक के राफियों के सामने पढ़ रहे थे। पढ़ के पूछा अंतुम हम, मुझे ये बताओ खुलफाए सलासा की शान में बक बक करने वालों, क्या ये आयत तुम्हारे हक में उतरी है? तो इस वक्त आपने कहा अंतुम अल्लज़ीना तबव्वउ दार, क्या तुम हो वो कि जिनके बारे में ये आयत उतरी है? क़ालू ला, तो कहने लगे नहीं, हम ये नहीं, ये तो और लोग हैं, हमारे बारे में नहीं उतरी। तो आपने अब आगे तीसरी आयत पढ़ी, और इतना मजबूत अंदाज है दलील देने का कि जकड़ के रख दिया उनको। और अगर बचना है नारे जहन्नम से तो सिवाय सुन्नी होने के कोई चारा नहीं है। जो तुमने बुग़्ज़ सहाबा की भट्टी जलाई हुई है और उसमें जलते जा रहे हो, इससे तुम कभी भी आफियत नहीं पा सकोगे। अब तीसरी आयत पढ़ी। तीसरी आयत वो है जो क़यामत तक के मुसलमानों के बारे में। इस मकाम पर सूरह हशर के अंदर पहली मुहाजिरीन के बारे में, दूसरी अंसार के बारे में, और तीसरी क़यामत तक के ईमानदारों के बारे में, जिसमें शर्त बयान की गई कि ईमान वाला फिर कौन हो सकता है। अब तीसरी आयत, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, जो आए इनके बाद, किनके बाद? मुहाजिरीन और अंसार के बाद। जाऊ क़यामत तक आएंगे, उनकी क्या अलामत है ईमान की? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है यक़ूलूना, वो कहते हैं रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ऐ अल्लाह हमें भी बख्श दे। और हम दुआएं मांगते हैं अपने उन भाइयों के लिए जो हालते ईमान में दुनिया में से चले गए और सबकत ले गए। हम अपने लिए भी मांगते हैं, उनके लिए भी मांगते हैं। तो ये वो आयत है जिसमें रब्बे ज़ुल जलाल ने क़यामत तक में जितने लोगों ने आना था अंसार और मुहाजिरीन के बाद, उनका जिक्र किया और फरमाया वो सच्चे तब होंगे जब उनका इन पहलों से प्यार होगा। चूंकि पहले दो ही तो तबके आए, मजमूई तौर पर उनको सहाबा कहा जाता, अंसार और मुहाजिरीन। फरमाया जो इनके बाद आएंगे वो क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे अल्लाह हमें भी बख्श। और हम सिर्फ अपने लिए दुआ मग़फ़िरत नहीं कर रहे, हम इन पहलों के लिए भी कर रहे हैं। अब दुआ किसी के लिए वही करता है जिसका उससे प्यार होता, और वही करता है जिस जो उनको साहिब ईमान मानता, वही दुआ कर सकता है, वरना कोई दुआ नहीं कर सकता। और साथ रब्बे ज़ुल जलाल ने कहा रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू, ऐ अल्लाह हमारे दिलों में इन ईमान वालों की खोट पैदा ना करना। अब कौन है उस वक्त ईमान वाले? जब ये आयत उतरी और कहा बाद में आएंगे वो ईमान वालों के लिए कहेंगे कि हमारे दिलों में उनका हसद ना हो, हमारे दिलों में उनका बुग़्ज़ ना हो। तो ये बताया गया जब जूं ही सहाबा के बाद दौरे ताबीन आएगा, वही शख्स
साहिब ईमान करार पाएगा कि जिसके दिल में न अंसार का बुग़्ज़ होगा, न मुहाजिरीन का बुग़्ज़ होगा, न आल का बुग़्ज़ होगा, न असहाब का बुग़्ज़ होगा। क्योंकि सारे आल के अफराद वो तो मुहाजिरीन और उनके ज़िम्मन में मौजूद हैं। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया ये आयत कि बाद में आएंगे, कहेंगे रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, जो ईमान की हालत में चले गए उनके हम खैर खा है। वला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू, ऐ अल्लाह जो ईमान ले आए उनके बारे में हमारे दिलों में कीना ना ला, हसद ना हो उनके लिहाज से हमारे दिलों में। रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, ऐ अल्लाह तू बख्शने वाला है, मेहरबानी करने वाला है, रहम फरमाने वाला है। ये आयत तीसरी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये पढ़ी तो इसके बाद अब अंदाज बदल गया। पहली आयत पढ़ी तो उनसे पूछा क्या तुम्हारे बारे में, दूसरी आयत पढ़ी तो पूछा क्या तुम्हारे बारे में है। अब कहा तुझसे नहीं पूछूंगा, अब मेरी बारी है, मैं बताऊंगा कि तीसरी आयत किसके बारे में। तुम पहली से भी महरूम, तुम दूसरी से भी महरूम, और अली के पोते के फतवा के मुताबिक तुम तीसरी से भी महरूम। लस्तुम मिनल लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ये उनकी किताब में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फैसला लिखा हुआ है। कहने लगे खुलाफाए सलासा पर तनकीद करने वालों, हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में मेरे पास बैठकर बुग़्ज़ की बातें करने वालों, सुन लो अली के पोते का फतवा। ना अंसार वाली आयत तुम्हारे बारे में, ना मुहाजिरीन वाली आयत तुम्हारे बारे में, और ना ही क़यामत तक के मुसलमानों वाली आयत तुम्हारे बारे में। तुम ना अंसार से हो, तुम ना मुहाजिरीन से हो, और बुग़्ज़ खुलफा में चलने वालों तुम ना मोमिनीन से हो। क़यामत तक के लिए मोमिन वही होगा जो इनकी मोहब्बत के दीप जलाने वाला होगा। ये अटल फैसला हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कश्फुल गुम्मा जिल्द नंबर 2 उन राफ़िज़ियों की उसूली जो किताब है उसके अंदर लिखा है। और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वाज़ेह कर दिया कि मैं सैयद और मैं सैयदों का सिरदार, जितने बाद में पैदा होने वाले हैं सारी मेरे नस्ल से आने वाले हैं, और मैं सैयदों को जो अदब सिखा रहा हूं और मैं पीरों को जो तरीका बता रहा हूं कि वो पीर मसनद इरशाद पर बैठने का हकदार कैसे हो सकता है कि जो जानशीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीक़ अकबर के गुस्ताख को टोकता रही, हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गुस्ताख की इस्लाह नहीं करता, हजरत उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के गुस्ताख के को टोककर हक नहीं बयान करता। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मैं हूं सबसे बड़ा पीर क़यामत तक के बाद के पीरों का, और मैं उन्हें बता रहा हूं कि कभी भी एक्सप्लाइट ना करवाना अपने अंदाज को जो हुब्बे अहले बैत का लिबासा ओढ़कर बुग़्ज़े सहाबा का धंधा करने वाला है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसके चेहरे से निकाब हटा दिया है और कहा सिर्फ वही अहले ईमान होंगे जो अंसार और मुहाजिरीन आलो असहाब रिदवानुल्लाहि मजमईन की मोहब्बत दिल में रखने वाले हैं। क़यामत तक आते जाएंगे, आयत उनको अपना मिस्दाक बनाती जाएगी। 3 आयत सूरह हशर में जो यके बाद दीगरे मौजूद हैं उनके अंदर आयत नंबर 8, आयत नंबर 9, आयत नंबर 10, 28वां पारा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इल्मी मकाम देखो। 2 तरह का अंदाज हो सकता था। एक ये था कि चुप कर जाते कि जो कहता कहता, फिर आखिर हमारे मुहिब तो है तो मैं बैठा रहता हूं, या फिर वैसे ही धक्का दे के कहते निकल जाओ। नहीं, आपने चूंकि वो बैठ चुके थे तो कहा कि हर एक को इजाजत नहीं कि ऐसे मूजियों को पास बिठाए। हां, जो उनका ऑपरेशन कर सकता है बीमारी का वो बीमार को दाखिल करे अस्पताल में, और उसको इजाजत है। और जिसने खुद बीमार हो जाना उनके साथ या बीमारी आगे वबाई बना देनी है उसको हर किसी इजाजत नहीं कि ऐसे लोगों को करीब आने दे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस वक्त ये खुतबा दिया उसके बाद जुमला आखिरी क्या था उनसे गुफ्तगू का, फरमाने लगे उखरुजू अन्नी फ़अल अल्लाहु बिकुम,
اب میں نے تمہیں فارغ کر دیا، اب تک برداشت اس لیے کیا تمہیں قرآن سنانا تھا، اب تک بیٹھنے اس لیے دیا تمہیں حق بتانا تھا، اب تک میں نے تجھے در اہل بیت پر اس واسطے بیٹھنے کا موقع دیا کہ تمہارے دل کا علاج کرنا تھا، میں نے تمہیں قرآن سنا دیا، تم جھوٹے ہو، تمہاری سوچ جھوٹی ہے، خلفائے ثلاثہ کے بارے میں بکواس کرنا مومن کا کام نہیں ہے۔ تم نے خود مانا انصار والی آیت بھی تمہارے حق میں نہیں، تم نے خود مانا مہاجرین والی آیت بھی تمہارے حق میں نہیں، تو جن کے بارے میں ہے وہ سچے ہیں، وہ صادقون بھی ہیں، وہ مفلحون بھی ہیں۔ فرمایا تیسری آیت ہے ان کے محبت میں قیامت تک ایمانداروں کے لیے، اس کے لحاظ سے تمہاری زبان سے جو لفظ نکلے ہیں ان کو سامنے رکھ کر میں فتویٰ دے رہا ہوں۔ امام زین العابدین کہنے لگے تمہارا نہ دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہے نہ عقبہ میں کوئی ٹھکانہ ہے، اگر چاہتے ہو کہ رب ذوالجلال تمہیں معاف کر دے اور اگر چاہتے ہو کہ تیسری آیت کے اندر تم بھی شامل ہو جاؤ تو پھر فرمایا خلفائے ثلاثہ سے پیار کرنا پڑے گا، ان کی بغض سے توبہ کرنی پڑے گی، پھر جا کے کام بنے گا۔ فرمانے لگے اگر تم نے اپنی اصلاح نہیں کرنی اب اخرجوا انی، دفع ہو جاؤ زین العابدین کے دربار، اخرجوا انی، نکلو، اٹھو، اب میں کسی رواداری کا مزید تم سے قائل نہیں ہوں، نکل جاؤ میرے دربار سے۔ فعل اللہ بکم، تمہاری چمڑی رب اتارے گا، اللہ تمہیں مزہ چکھائے گا عذاب کا کہ خلفائے ثلاثہ کے بارے میں بکواس کرنا کتنا بڑا جرم ہے، نکل جاؤ تم میرے دربار سے، آئندہ کبھی نہ آنا، اگر آنا ہے تو خلفائے ثلاثہ کو سلام کرتے آنا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے۔ ہماری کتابیں ان کی تعلیمات سے بھری ہوئی ہیں، لیکن وہ جنہوں نے یہ دھندا شروع کر رکھا ہے آج بھی، اور کچھ ہمارے نادان دوست ان کے حواری بن گئے اور ان کے بیمار افکار اہل سنت میں پھیلا رہے، اور جو جعلی پن ہے اس کو حب اہل بیت کا نام دے کر آگے اس بیماری کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اہل سنت با جماعت کے اندر وہ ذاکر نما مبلغ اہل سنت کے جو ان شیعوں کے چرنوں میں جا کے چرتے ہیں، اور ان کو تلاش ہے کہ ایک آئے گا تو 100 ساتھ لے آئے گا، اس نے جو کرنا ہے کر کے چلا جائے گا، باقی 100 تو پھر ہمارے جال میں رہے گا۔ اس طرح کر کے یہ ملک میں آج جو شان کلندر اور شام کلندر کے جو پروگرام ہو رہے ہیں، سنیوں آنکھیں کھول کے میری بات سننا، یہ اہل سنت کے خلاف واضح طور پر اہل سنت کو اغوا کرنے کی سازش ہے۔ جن کا اپنا نام عثمان تھا اس شہباز کو رافضی مسلک کا نمائندہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس بنیاد پر جتنے بھی باحیات کے یہ پروگرام ہیں جن کے اندر فلمی کنجر آ کے اپنے ڈانس کر کے اور اس طرح کے انداز اپنا کے اہل سنت کو لوٹنا چاہتے ہیں، اور اسے حب علی کہا جا رہا ہے، اسے حب حسین کہا جا رہا ہے، اسے حب اہل بیت کہا جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے ان عظیم بندوں کا نام کتنا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ حب اہل بیت، حب اصحاب اگر دیکھنی ہو تو فلمی سٹار کی شکل میں نہیں، وہ داتا صاحب کی شکل میں نظر آئے گی۔ محتشم سامعین حضرات، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اس موقع پر میں اس نام نہاد طبقے کی مذمت کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں ہم ان کے مجلس میں چلے جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، ہم تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کون ہے اتنا احمق اور بے وقوف جو اپنے خلاف کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے بلاتا ہو؟ اتنا تو کوئی بے وقوف بھی دنیا میں نہیں ہوگا کہ جو کسی کو کہے میں جھوٹا ہوں، آ کے بتاؤ کہ تم جھوٹے ہو۔ یہ لوگ بکے ہوئے ہیں، پالتو ہیں غیروں کے، اور وہاں جا کر دین مسلک کو بیچنا چاہتے ہیں، اور بک رہا۔ وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو تمہارا فلاں تقریر کرنے آیا تھا، اگر ہم جھوٹے تھے تو وہ کیوں آیا تھا؟ وہ ہمارے باڑوں میں آتے ہیں۔ اس نام سے اہل سنت کو لوٹا جا رہا ہے۔ میں اپنا فتویٰ نہیں، میں حضرت علی کے پوتے کا فتویٰ سنیوں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر جنت کی ٹکٹ خریدنی ہے تو آج کے ان ذاکروں مفکروں کی تبلیغ سے نہیں، امام زین العابدین کی تبلیغ سے خریدنی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، جھوٹ بول کے کہ ہم وہاں تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اگر جاتے ہو تو بتاؤ وہاں پر کہ خلیفۃ الرسول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، اور جو ان کے پہلے نمبر کو نہ مانے وہ صحابہ کے اجماع کا منکر ہے،
बताओ उनको कि अगर सैयदा आयशा सिद्दीका को जो गाली निकाले गया वो मुनकिर कुरान होगा और काफिर होगा, क्योंकि 17 आयात उनके बारे में उतरी हुई है। फिर पता चलेगा कि किसी में हौसला है कि गैरों में जाके तबलीग कर बैठे। जो गैरों में जाके गैरों का हवाला बन गया और जाल की हैसियत इख्तियार कर गया है, इस तरह की कोई इजाजत शरीयत मुताहरा में मौजूद नहीं है। यूं है जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने गैर बिठाए हैं, मगर उसके बाद कहा अगर अपने बनोगे तो यूं बनोगे, मैं जालसाजी से तुम्हें अपना वोटर नहीं बनने दूंगा। आज के बाद अगर आना है तो फिर इस अंदाज में आना है जो अंदाज कुरान से मैंने तुम्हें सिखा दिया है। दूसरे मकाम पर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये अंदाज कश्फुल गुम्मा में इस तरह भी मौजूद है, और वो भी बड़ा अटल फैसला है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, कि जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वो फरमान इमाम ज़हबी की सैयर आलाम नुबला के अंदर मौजूद। इमाम ज़हबी उनकी ये सैयर आलाम नुबला जिल्द नंबर 5, इसमें हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक फतवा बड़े बस्त के साथ मौजूद है, और उसमें भी हजारों रोशनियां, आज के हजारों अंधेरों के लिए वो एक फतवा काफी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप तशरीफ फरमा थे यहया बिन कसीर हजरत इमाम जाफर बिन मोहम्मद से, यानी इमाम जाफर सादिक से रवायत करते हैं, और हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत सैयदना इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत करते हैं, और हजरत सैयदना इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने अब्बा जी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रवायत करते हैं। ये सनद है इस बात। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे थे, जा रजुल इला अबी फकाल अखबिरनी अन अबी बकर। इमाम बाकिर कहते हैं मेरे अब्बा जी तशरीफ फरमाते, एक बंदा उसने आके सवाल किया। सवाल क्या था? अखबिरनी अन अबी बकर, मुझे अबू बकर के बारे में बताओ। यह सवाल था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गुस्सा आ गया, फरमाने लगे अमिस सिद्दीक तसअलू, ऐ सवाली क्या हजरत सिद्दीक के बारे में पूछ रहे हो? हजरत सिद्दीक के बारे में तो आपने मुफ्ती को मुफ्ती होने का तरीका भी बताया, और आपने मुबल्लिग को मुबल्लिग होने का अंदाज भी दिया, पीर को पीर होने का तरीका भी बताया, कि बात से पता चल जाता है कि कोई किस मरज का मरीज है। पूछने वाले ने कहा अखबिरनी अन अबी बकर, मुझे अबू बकर के बारे में बताओ। पर मुंह संभाल के बोलो, सवाल तो सही करो। सिद्दीक कह के पुकारो उनको, मुझसे पूछो अखबिरनी अन अबी बकर सिद्दीक, सिद्दीक कहो उनको। अनिस सिद्दीक के तसअलो, क्या तुम हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला के बारे में पूछना चाहते हो? अब मुफ्ती का काम तो होता है ना सवाल का जवाब दे, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा सवाल सही करवाना भी मुफ्ती का काम है, क्योंकि सिर्फ अबू बकर कह रहे हो, हालांकि अबू बकर को अबू बकर कहा जा सकता है सिर्फ, लेकिन वहां कोई अरज नहीं जहां सीना सुथरा है, वहां कोई सिर्फ हजरत अबू बकर कह ले तो बात हो जाएगी, लेकिन जहां सीना बीमार है वहां पाबंदी करवानी पड़ेगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने टोका फौरन, टोका यानी इतना उनकी फरासत बेदार, इतने सीरियस है इस मसले में कि बीमारी चूंकि फैल चुकी है, हमने अब बात करते वक्त पाबंदी करवानी है कि जिसने हमारे नबी अलैहिस्सलाम के खलीफा अव्वल का नाम लेना है साथ सिद्दीक जरूर कहना है। उसने पूछा अखबिरनी अन अबी बकर, मुझे अबू बकर के बारे में बताओ। फरमाया अनिस सिद्दीक तसअलू, क्या तुम हजरत सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में पूछना चाहते हो? अब वो भी बड़ा मास्टर था, आगे से कहने लगा वो तुसम्मी है सिद्दीक, इस्तिफहामिया लहजे में, ओ इमाम ज़ैनुल आबिदीन तुमने सिद्दीक कह दिया, तुमने भी अबू बकर को सिद्दीक कह दिया। ये अंदाज था आगे उसका इस्तिफहामिया, कि मैंने तो समझा कि वो लोग जाहिल हैं या दुश्मन अहले बैत हैं जो अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं, तुम खुद कह रहे हो सिद्दीक। जब उसने ऐसा प्रेशर डाल के आगे से कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अब आगे से उसको जवाब देते हैं और उसकी भी भूल निकालते हैं और आज के भी बिगड़े हुए की भूल निकाल देते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा साके लत का उम्मों का तुझे तेरी मां रोए, ये है
لوگ کہتے ہیں اعلی حضرت نے سختی کہیں سے گھڑی ہے، ہم کہتے ہیں گھڑی نہیں، امام زین العابدین سے پڑھی ہے۔ شاکے لت کا اموں کا سائل تھا نا، دینی مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا، مگر چونکہ بغض صدیق کا مریض تھا، امام نے کہا تو بچ کے نہیں جائے گا، میں تجھے عام سائلوں جیسا نہیں سمجھوں گا، تیرے ساتھ مجھے سختی بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ تو نے سخت جملہ بول دیا، میرے بارے میں تجھے شک ہے کہ میں انہیں صدیق نہیں سمجھتا اور آج میں صدیق کہہ بیٹھا ہوں، غلطی کی ہے۔ شاکے لت کا اموں کا، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کاش کہ تو مر گیا ہوتا اور تیرے بکواس میں کانوں سے نہ سنتا، اے بدبخت تو آج تک زندہ کیوں ہے کہ تو زین العابدین کے دربار میں یہ جسارتیں کر رہا ہے کہ تو صدیق کہنے پر مجھ پر اعتراض کر رہا ہے، کاش کہ آج سے پہلے تو مر گیا ہوتا۔ یہ کہنے کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قد سماہ صدیقا من ہوا خیر منی، فرمایا میں نے کوئی آج ابو بکر کو صدیق کی ڈگری نہیں دی، انہیں صدیق کا سرٹیفکیٹ وہ دے گئے ہیں جنہیں رب نے مجھ سے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ کیا واضح کیا کہ وہ میرے صدیق کہنے پر صدیق نہیں، وہ تو پہلے ڈگری پا چکے ہیں، میں نے تو لقب سنا ہوا تھا جو کہا، میں نے دیا نہیں، انہیں یہ لقب دینے والی ذات اور ہے، اور وہ کون ہے؟ فرمایا خیر منی، کروڑوں زین العابدین بھی اس ذات کی برابری نہیں کر سکتے۔ تم سمجھتی ہو کہ میں دوں گا لقب تو دنیا ابو بکر کو صدیق کہے گی؟ نہیں، انہیں یہ لقب کس نے دیا؟ من ہوا خیر منی، جو مجھ سے بہتر ہے۔ کون؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں تو یہ لقب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، وہ لقب دے کے گئے ہیں، میں نے تو نہیں دیا۔ تم اتنا تعجب کر رہے ہو جان بوجھ کے، تمہیں پتا ہے سب کچھ، اور تم کہتے ہو میں نے صدیق کہا، نہیں، انہیں صدیق اس ذات نے کہا کہ جو مجھ سے بہتر ہے، میں نے کہہ کے بتایا ہے کہ جو ان کا فرمان ہے وہ میرا ایمان ہے، اپنی طرف سے میں نے کوئی دین نہیں گھڑا، یہ تو ان کا دیا ہوا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات کی طرف بھی وضاحت کر دی کہ غیر صحابی کی بڑی شان کتنی کیوں نہ ہو لیکن صحابی والا مرتبہ نہیں ہو سکتا، یہ جملہ بھی ساتھ اٹیچ کر دیا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو طبقوں کا ذکر کیا، وہ مجھ سے پہلے ابو بکر کو صدیق مان گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہتے ہیں۔ کون؟ فرمایا والمہاجرون والانصار، انہیں صدیق سارے مہاجر بھی کہتے رہے، انہیں صدیق سارے انصار بھی کہتے رہے، وہ مہاجر صدیق کہہ رہے تھے، اللہ کہتا تھا اولئک هم الصادقون، میرے ابو بکر کو صدیق کہنے والوں تم سارے سچے ہو۔ انصار صدیق کہہ رہے تھے تو اللہ کیا کہتا تھا فاولئک هم المفلحون، میرے ابو بکر کو صدیق کہنے والوں تم سب کو جنت عطا کر دی ہے۔ کہا جو بہتر تھے انہوں نے کہا، تو میں نے کہا کوئی نئی بات تو نہیں، تین حوالے دے دیا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدیق کہا، انصار نے کہا، مہاجرین نے کہا، تو میں نے بھی کہا۔ میں اس واسطے تم سے بھی کہلوانا چاہتا ہوں کہ تم صرف ابو بکر نہ کہو، تم صدیق کہو، اس واسطے کہ انہیں ہمارے نبی علیہ السلام نے صدیق فرمایا ہے۔ اب جس وقت آپ نے یہ بات کی، ہر انداز کا ایک پازیٹو انداز ہے، ایک نیگیٹو، اور کوئی وقت ایسا ہوتا ہے جہاں نیگیٹو کا بھی حکم بیان کرنا پڑتا۔ ہم عموماً یہ بیان کرتے جاتے ہیں کہ ایسا بھی ہونا چاہیے، ایسا بھی ہونا چاہیے، انسان ایسا بھی ہونا چاہیے، اور اس کا یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے، یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے، اور پھر کبھی کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس بار کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ اختلافی تقریریں کیوں کرتے ہیں، صرف یہ بتائیں یہ ہونا چاہیے، یہ آگے کیوں کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ خدا معاف کرے، میں نے اس ماحول میں کچھ لوگوں کو قادیانیوں کے بارے میں گفتگو کے اندر اتنی لچک دیتے ہوئے دیکھا۔ لاہور بلکہ کراچی ایک چینل پر گفتگو ہو رہی تھی، میرے ساتھ ایک شخص کو کراچی یونیورسٹی کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اسے بٹھایا گیا اور اس سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ کیا قادیانیوں کو جو کافر نہ کہے
اس کو کافر کہنا چاہیے یا نہیں؟ تو کہتا نہیں یہ معاملہ اور ہے، اصل میں یہ ٹی وی ہے اور میں دوسری طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنی زبان سے قادیانیوں کے کفر کا اور قادیانیوں کو جو کافر نہیں مانتا اس کے بارے میں پورا زور لگایا کرنے کے بولو، وہ نہیں بولا۔ مکتبہ دیوبند کا آدمی تھا، اور پھر جب اسے کہا گیا کہ کیا ان کا جنازہ پڑھنا ناجائز ہے تو وہ آگے سے بالکل چپ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ کیو ٹی وی پہ پروگرام آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے، کیا ایمان ہے۔ ہمیں جو انداز ملا امام احمد رضا بریلوی سے، اور ہمیں جو انداز ملا حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ رحمت اللہ علیہ سے، اس میں وہی انداز ہے جو امام زین العابدین کی انداز کی جھلک ہے۔ آپ نے فرمایا آج چونکہ موقع ایسا ہے کہ تم نے اعتراض کیا ابو بکر کے بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ کے لحاظ سے، فرمایا میں دونوں طرح کی تقریر کروں گا، میں پازیٹو بھی کروں گا اور جو نیگیٹو ہے اس کا حکم بھی بیان کروں گا۔ میں نے بھی صدیق کہا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدیق کہا، انصار نے بھی صدیق کہا، مہاجرین نے بھی صدیق کہا، تو فرمایا اب میرا حق بنتا ہے جو صدیق نہ کہے وہ کون ہوتا ہے؟ اگر یہ بھی تو بیان کرنا چاہیے۔ جب تم نے اعتراض کیا کہ میں نے صدیق کیوں کہا، میں نے دلیل دی میں نے کیوں کہا، اب یہ لازم ہو گیا کہ جو نہ کہے وہ کون ہوتا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے من لم یسمہ صدیقا فلا صدق اللہ له قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ، فرمایا جو میرے صدیق کو صدیق نہ مانے قیامت کے دن رب اس کی کوئی بات نہیں مانے گا۔ قیامت کے دن وہ بندہ مسترد ہوگا، وہ ٹھکرایا جائے گا، وہ دھتکارا جائے گا۔ یا تو انشاء بمانا اخبار ہے اور یا پھر بمانا دعا ہے کہ اے اللہ میں دعا مانگ رہا ہوں، جس نے میرے صدیق کو صدیق نہ مانا تو نے اس کا کلمہ ریجیکٹ کرنا ہے، جس نے میرے صدیق کو صدیق نہ مانا میرے مولا تو نے اس کی نماز اس کے منہ پہ مارنی ہے، جس نے میرے صدیق کو صدیق نہ مانا تو نے اس کا حج اس کے منہ پہ مارنا ہے۔ یہ دعائیہ انداز ہے۔ اور اخباریہ انداز کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جس نے آج دنیا میں حضرت صدیق اکبر کو صدیق نہ مانا تو کل قیامت کے دن یہ کہے گا اے اللہ میں توحید پرست ہوں، رب کہے گا جھوٹا ہے تو، میں نہیں مانتا تم توحید پرست، کہے گا اے اللہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، رب کہے گا تو جھوٹا ہے تو نہیں مانتا تھا۔ فرمایا جس نے صدیق کو صدیق نہ مانا جو بات کرے گا رب منہ پہ مارے گا، اللہ کہے گا میں تیری کوئی بات نہیں مانوں گا اس واسطے کہ تو نے میرے صدیق کو صدیق نہیں مانا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ، اس کی اس حیثیت کو آگے فلا صدق اللہ له قولا، اب آگے اس کو رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ تقاضے سارے تبلیغ کے پورے کیے، نرم بھی گرم بھی، اور یہ بھی میں توجہ دلاؤں گا ان لوگوں کی جو نادان دوست آج ان کے چرنوں میں چرتے ہیں۔ امام زین العابدین نے پھر انداز بتایا کہ اگر ایسا کوئی مل جائے، تم نہیں گئے تھے وہ تمہارے پاس آ گیا تو پھر اس کو رخصت کیسے کرنا، کیا پیغام دے کے اسے میسج کیا دینا ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں ہم جیسے کروڑوں خطیب وہ میسج نہیں دے سکتے جو حضرت امام زین العابدین نے جس بھرپور انداز میں دیا تھا، اور ایسی کسی کی حیثیت نہیں کہ وہ بات کرے جو امام نے کر دی، کسی کے پاس وہ گارنٹی نہیں جو وہ دے رہے تھے۔ کیا کہنے لگے؟ جس وقت اس رافضی کو جو بیمار دل والا تھا مسئلہ سمجھا دیا، کہنے لگے اذهب اب چلا جا، اذهب چلا جا فاحب ابا بکر و عمر، ویسے نہ جا کے دیوانہ بن میرے صدیق کا، اذهب چلا جا تجھے فارغ کر رہا، احب ابا بکر و عمر، جا پیار کر حضرت ابو بکر صدیق سے، جا پیار کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ یہ دونوں کے پیار کی دعوت دے کر پھر اس سے اگلی ڈگری بولی، پہلی ہے محبت، پھر فرماؤ وَتَوَلَّاهُمَا، صرف پیار ہی نہ کر دونوں کا دیوانہ بن جا، تَوَلَّاهُمَا دونوں کا دیوانہ بن جا۔ اب اگلی وہ بات ہے جس کی گارنٹی ہم جیسوں کے پاس نہیں ہوتی۔ کیا انداز تھا امام زین العابدین کے پاس؟
फरमाने लगे मेरे कहने पर मुरीद सिद्दीक बन जा, मेरे कहने पर मुहिब्बे उमर बन जा। फमा काना मिन अमरिन फफी ओनोकी, कल मैदान महशर जन्नत के रस्ते के किसी चौकी पर अगर फरिश्तों ने तुझे रोका तो अली का पोता गवाह बन रहा है, हाथ से पकड़ के तुझे जन्नत में ले जाना मेरा काम है। ऐसी कोई तकरीर करे उनके चरने में जाके तो हम कहें कि तबलीग करने जा रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा दीवाना बन मेरे दादा के लीडर का, क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने सारी जिंदगी सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी खिलाफत के जमाने में अपना शेखुल इस्लाम मानते रहे, अपना पीर कहा, अपना मुर्शिद कहा, अपना इमाम कहा, और उनकी मोहब्बत का दावेदार उन पर एतराज करिए कैसे हो सकता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया, फमा काना मिन अमरिन, जो भी तेरे साथ हुआ ना, कहीं सख्ती हो गई कि तुझे जन्नत नहीं जाने देना, ये या जन्नत जाके किसी ने कहा बड़ी चीज नहीं निचली जन्नत में गुजारा करो, फरमा फफियों की मेरे गर्दन में कपड़ा डाल लेना, मैं गवाह हूं और मैं जामिन हूं, ना जन्नत से बैर में रुकने दूंगा ना निचली जन्नत में रहने दूंगा। जो भी मामला तेरे साथ आया मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, तू मेरे कहने पर, तू ज़बान अहले बैत पर दीवाना बन जा सहाबा का, मेरे कहने पर असहाब से तू प्यार कर, मैं गारंटी दे रहा हूं अगर तुझे किसी ने टोका रोका जो कुछ भी हुआ मैं जिम्मेदार हूं, मैं तुझे अपने साथ जन्नत में ले जाने वाला होऊंगा। वो तशम शामिल हजरात, ये सनद आपने सुनी थी, इस सनद के अंदर इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत किया, और हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अब्बा जी का नजरिया यूं बयान किया। अब इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बंदा आ गया, और ये बात हमारी किताबों में भी मौजूद है और राफ़िदियों की कश्फुल गुम्मा में भी मौजूद। अब देखना अहले बैत का खुतबा कितना अजीम खुतबा है और कितना अटल फैसला है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लख्ते जिगर का, और वो है हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इमाम बाकिर से किसी ने पूछा अन हिलियतिस सुयूफ, इमाम बाकिर ये तो बताओ कि तलवार जो है उस पर चांदी की मुलम्माकारी जायज है या नाजायज। तो हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा ला बासा बिही, कोई हरज नहीं, ला बासा भी, तलवार पे मुलम्माकारी की जा सकती है, नक्शो निगार चांदी का करना जायज। उस शख्स ने दलील का तकाजा किया होगा, तो अब इमाम बाकिर की दलील सुनो। कहने लगे कोई हरज नहीं, तुम ऐसा कर सकते हो, क्यों? कद हल्ला भी अबू बकर as-सिद्दीक, इस वास्ते कि ये काम हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया है, उनका करना बस नाम ही काफी है। अब आगे दलील मत पूछो, वो खुद दलील है, जब उन्होंने किया है तो मैं फतवा दे रहा हूं उनके कहने पर, उनके करने पर मेरा फतवा है कि जब वो कर रहे हैं तो वो नाजायज नहीं कर सकते, वो जायज करते हैं। इस बात से उनकी तलवार को जो मेरे पास मालूमात पहुंची है उसकी रोशनी में मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम अपनी तलवार पर मुलम्माकारी सोने या चांदी की करवा सकते हो। अब जिस वक्त आपने नाम लिया तो जो काना हो उसको पता चल जाता, आपने क्या फरमाया कद हल्ला भी अबू बकर as-सिद्दीक, सिर्फ अबू बकर भी कह सकते थे कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह काम किया है, उन्होंने कहा नहीं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह काम किया। साहिल वही बीमार आदमी था कोई। अब यह है विरासत बाप की बेटे के पास, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आया था अखबिरनी अन अबी बकर, मुझे अबू बकर के बारे में बताओ। आपने फरमाया सवाल सीधा करो, अबू बकर सिद्दीक कहो। अब यहां पर कोई सवाल आया तो जवाब में हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया, तो सिर्फ अबू बकर नहीं कहा, साथ सिद्दीक कहा। यह पता चला कि जब कोई फितना मुआशरे में पैदा हो चुका हो तो हर जुमला बोलते वक्त तो उसका रद्द करना चाहिए कि अगले को पता चले कि मैंने चोरी की हुई है और देख रहे हैं मालिक के चोरी कहां कहां की जा रही है। सिद्दीक का लफ्ज हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब बोला तो वो साइल फिर बोल उठा,
تقول الصدیق، امام باقر تم بھی صدیق کہتے ہو۔ اب یہ اس کا انداز تھا کہ امام باقر فوراً کہیں گے نہیں نہیں بس وہ دھیان ہی نہیں رہا تو زبان سے لفظ نکل گیا، لیکن حضرت زین العابدین کے بیٹے نے بلا وجہ تو صدیق نہیں کہا تھا، اپنے ابا جی کی کلاس اٹینڈ کی ہوئی تھی، اب وقت کے یہ مفتی بن کے بیٹھے، کوئی بیمار آدمی آ گیا، اس کو جب جواب دیا تو کہا قد حل ابو بکر الصدیق، تو شاید جعلی محب تھا، یہ واضح کرنا چاہتا تھا اپنی طرف سے کہ ہم تو اہل بیت کے منگتے ہیں اور یہ صحابہ تو معاذ اللہ اہل بیت کے حق کھاتے رہے۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ یہ باغ فدق والے مسئلے میں وہ تمہارا باغ تھا صدیق، وہ ابو بکر کھاتے رہے تو جو ایسے ظلم کرے وہ صدیق تو نہیں ہوتا۔ یہ اس کا انداز تھا کہ تم آل ہو کے تم ان کو صدیق کہتے ہو۔ تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور یہ بتایا یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، اور ہم صدیق کہہ کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فدق کے جھوٹے مسئلے جھوٹے انداز میں وہ سچی حقیقتیں جو ہیں وہ بیان مت کرو۔ وہ صدیق اکبر جنہیں رب نے صادق کہا ہو، جن کے بارے میں سرکار نے لفظ بولے ہو، آیت قرآن ہو ان اللہ معنا، ابو بکر خدا میرے ساتھ بھی ہے خدا تیرے ساتھ بھی ہے، جن کے ساتھ رب ہو وہ کسی پہ ظلم کیسے کر سکتے ہیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت سائلس کی یہ بات سنی کہ تم بھی صدیق کہتے ہو، اب پہلے سے انداز مزید ایڈوانس ہو چکا تھا۔ وہ حضرت سید زین العابدین کے بیٹے کا انداز دیکھو، جب پوچھا سائل نے کیا تم بھی صدیق کہتے ہو، واسبا وسبتن، آپ جہاں بیٹھے تھے اپنی جگہ سے کچل گئے، جھنپ لیا اپنی جگہ سے، جہاں امام باقر بیٹھے تھے فاستقبل القبلہ تھا اور چہرہ قبلے کی طرف کر لیا اور کا نام الصدیق الصدیق الصدیق۔ تم ایک بار کہنے پر اعتراض کرتے ہو، میں بار بار کہتا ہوں اس واسطے کہ رب نے انہیں صدیق بنایا ہے۔ فاسا وبسبتن، اچھلے اور اس کے بعد الصدیق، اور پھر اپنے ابا جی کا انداز حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا اس کو پورا کرتے ہوئے طرف فمن لم یکن له الصدیق فلا صدق اللہ له قولا فی الدنیا ولا فی الاخرہ، جس نے ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق نہیں مانا اللہ کی کوئی بات نہیں مانے گا۔ اب یہ وہ اٹل فیصلے ہیں اس انداز کے کہ جن میں آج ہمارے لیے سینکڑوں طرح کی ہزاروں طرح کی روشنی موجود ہے۔ محبت اہل بیت کے دستور کے لحاظ سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اقوال بہت قابل غور ہیں، اور اس بنیاد پر جو نسلیں چلتی ہیں، بڑوں کے ساتھ کسی نے ظلم کیے ہو تو نچلے کبھی بھی ان کو سلام نہیں کرتے۔ یہاں حضرت امام زین العابدین بولے، حضرت امام باقر بولے، حضرت امام جعفر صادق بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صدیق صدیق کہہ کے بتا رہے ہیں کہ وہ جھوٹے لوگ ہیں جو ہماری محبت کے دعوے کر کے ہمارے لیڈروں پر اعتراض کرتے ہیں اور انہیں معاذ اللہ ظالم و غاصب قرار دیتے ہیں، صدیق کہہ کر اپنی طرف سے اپنا ووٹ دے رہے ہیں کہ جو فیصلہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدق کے بارے میں کیا تھا یہ وہی فیصلہ ہے جس کا حکم قرآن و سنت میں جو موجود تھا۔ اس کے لحاظ سے آخری بات کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو اس موضوع کے لحاظ سے ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہوئے ایک سوال کیا تھا، ان سے پوچھنے لگے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے سائل نے حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، پوری سند موجود، کیف کانت منزلۃ ابی بکر و عمر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام زین العابدین یہ تو بتاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویلیو کیا تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا تھا۔ یہ سائل نے سوال کیا اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ پاک کے سامنے کھڑے۔ کتنا روشن دماغ انسان، کتنی دلیل ابھار کے بیان کرنے والے مفتی، وہ فقیہ، وہ محدث، وہ مفسر، وہ ولیوں کے ولی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب پوچھا گیا کیا مرتبہ تھا حضرت صدیق اکبر کا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ السلام کے دربار میں، فاشار بیدہ الی القبور، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا
فرمایا مرتبہ پوچھنا ہے تو قبروں کی ترتیب دیکھ لو. پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے جو اعلی حضرت نے کہا تھا. محبوب رب العرش ہے اس سبز گنبد میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے کہ پہلو میں حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما موجود ہیں. سائل نے پوچھا کیا مقام تھا؟ فرمایا وہی مقام تھا جو مقام قبریں بیان کر رہی ہے. یہ مقام تمہیں نظر آ رہا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیسے اپنے ساتھ جگہ دی ہے. بمنزلۃ امام منہ اسا، جو اب ترتیب نظر آ رہی ہے، انداز نظر آ رہا ہے، یہ دنیا میں بھی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عظیم لوگوں کو عطا فرمایا تھا. اس واسطے آج بھائیوں ضرورت ہے برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ کی الو بیٹھا ہو انجام گلستان کیا ہوگا؟ وہ جو کالے دل والے تھے وہ تو شروع سے ساتھ سے کر ہی رہے تھے، لیکن جو ان کے اعلی کار بن گئے ہیں ان پہ زیادہ افسوس ہو رہا ہے. یاد رکھنا یہ فتنہ، میں نے وہ اخبار پڑھے، میں ایران کے سفارت خانے میں تھا، وہاں عراق ویزے کے لیے گیا. اس کے علاوہ جو میں نے لٹریچر دیکھا تو لکھا تھا نحن نريد ان نحرر القدس ابرا کربلا، ہم بیت المقدس کو کربلا کے راستے آزاد کروائیں گے. یہ ان رافضیوں کا بیان. اور پھر ان کا بڑا گرو جس کو انقلاب کا دائی کہا جاتا ہے اور ہمارے کئی لیڈر اس کی برسی پر پلیٹیں چاٹنے چلے جاتے ہیں، اس نے یہ کہا تھا اگر میں نے مدینہ شریف پہ معاذ اللہ قبضہ کر لیا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹے ہوئے دونوں کو وہاں سے نکال کے باہر کروں گا. اتنے گندے نظریہ چور دین اور ملت کے کہ جو آج بھی اتنا بغض رکھتے ہیں کہ کہنا لگا وہ کہ جو دشمن اسلام دو لیٹے ہوئے وہاں پر نبی علیہ السلام کے ساتھ، ہم ان کی کپڑے اٹھا کے ان کو باہر نکالیں گے اور یہ ہمارا ہدف ہے ہماری تحریک کا. ایسے بدبختوں کی تنخواہوں پر کچھ لوگ پلنا شروع ہو گئے ہیں اور آگے آج اہل سنت میں فتنہ فساد برپا کیا جا رہا ہے. اس واسطے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اس پر آشوب زمانے میں بچنے کا ایک تمہیں دستور بتا رہا ہوں. ریڈی میڈ جو مفکر آ گئے ہیں، ہم جیسے لوگ نئے نئے، اور انہوں نے آ کر اپنے فلسفے بکھیرنے شروع کر دیے ہیں. ان کی طرف مت جاؤ. وہ جو شروع سے آ رہا، شروع سے نظریات کا انداز، اس پر عافیت ہے، اس میں برکت ہے، اس میں سلامتی ہے، اس میں ریسرچ ہے، اس میں تحقیق ہے. وہ لوگ کشف والے تھے، ان کے سامنے حجاب اٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جو بیان کیا وہ سچی ملت کی قیادت اور سچی رہنمائی تھی. آج ہمیں اپنے نظریات بنانے نہیں چاہیے، ان کے نظریات کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے. اللہ سب کو اجر اور اپنی طرف سے صبر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا، یا شافی الامراض اشف مرضانا، یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین. یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری یہ نشست اپنے دربار میں قبول فرما. سب کو دلی نیک تمنا سب کی پوری فرما. بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما. یا الہ العالمین نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کے حال پہ رحم فرما. یا الہ العالمین حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن فیصلوں کا ہم نے ذکر کیا انہیں ہر طرف پھیلانے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل جتنے حضرات و خواتین نے شرکت کی ہے ان سب کو اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرما. ہماری آج کی اس تاریخی نشست کے میزبان الحاج محمد شیخ محمد عابد صاحب، محمد خالد صاحب، الحاج محمد سعید صاحب جنہوں نے میزبانی کا شرف حاصل کیا، اے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما. اور تمام امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام
کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، مسلمان دنیا میں جہاں کی مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کے حال پہ رحم فرما۔ تمام حضرات ایک بار الحمد شریف اور 3 بار کل شریف پڑھ کے ملک کریں تاکہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو، اور آج جو عرس شریف ہے حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی صاحب سجادہ نشین آستان عالیہ بکی شریف کا، ان کی روح کو ایصال ثواب کیا جا سکے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا الہ العالمین، جو کلام پڑھا اس پہ اجر و ثواب مرتب فرما، جو ذکر اذکار ہوا کلمات طیبات پڑھے گئے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان، شہداء کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، المسلمین والمسلمات کی ارواح کے لیے اس کا ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین، بالخصوص اس کا ثواب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی، حضرت مفتی اصغر علی رضوی، حضرت مولانا عبد الباری بنگالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حاضرین کے جتنے متعلقین کا وصال ہو چکا ہے سب کی بخشش فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ہے اے اللہ ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین، الحاج محمد عابد صاحب کی والدہ محترمہ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب کو، حضرت میاں جمیل احمد شرک پوری صاحب کو، حضرت پیر سید مراتب علی شاہ صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کی طفیل ہم سب کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یاد رکھنا کل بہت ہی تاریخ ساز اور مارکۃ العرا موضوع ہے، ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے سارے دوستوں کو پیغام دے، دختران اسلام بھی یہ پیغام آگے پہنچائیں، وقت پہ پہنچ کر تفصیلاً اس گفتگو کو انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ باہر موجود ہیں کاؤنٹر پر جامعہ جلالیہ کے دوست